الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک ارشاد ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکیں منع کریں اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ انسان اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان مال عزت و آبرو سے زیادہ محبت نہ کرے. اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کرنے والے افراد، ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا تھا. روئے زمین پر صحابہ کرام اور صحابیات سے زیادہ کوئی بھی انسان نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اور نہ کرے گی. صحابہ کرام اور صحابیات کی جماعت
اللہ رب العزت کی منتخب کردہ جماعت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے تھے، کسی نبی کے صحابی نے، ساتھیوں نے اتنی محبت نہیں کی ہوگی اپنے نبی سے جیسی عقیدت، جیسی محبت، جیسی وفاداری، جیسی جانثاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو عظمت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صحبت کی وجہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت میں چلے جانے کی وجہ سے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کی نسبت اگر کسی چیز سے کر دی جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جوتے اور چپل کی دکان پر ہم اور آپ کپڑا لینے، جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں۔ دکاندار ایک ہی طرح کے دو جوتے دکھاتا ہے، آپ ایک جوتے کی قیمت پوچھتے ہیں تو وہ 2000 روپے بولتا ہے، کوالٹی بھی اس کی اچھی ہے، مٹیریل بھی اس کا اچھا ہے، پوچھتے ہیں کتنے کا، کہتا ہے 2000 روپے۔ سیم اتنی ہی مضبوطی کا ایک دوسرا جوتا دکاندار آپ کو نکال کے دیتا ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ والا کتنے کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 5000 روپے کا۔ اب خریدنے والا کہتا ہے کہ یہ بھی مضبوط ہے، اچھے مٹیریل اس میں بھی استعمال ہوئے ہیں، یہ 2000 کا، یہ 5000 کا۔ تو دکاندار کہتا ہے نا یہ جو 5000 والا جوتا ہے یہ باٹا کمپنی کا ہے۔ جب اس جوتے اور چپل کی نسبت باٹا کمپنی کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ موبائل کی دکان پر موبائل خریدنے کے لیے جائیے، سمسنگ کا، اوپو کا، ویوو کا، بہت سارے برانڈیڈ کا موبائل آپ کو 15 سے 20 ہزار میں اچھی کوالٹی کا قسم کا ملتا ہے۔ وزن بھی ایک جیسا ہے، فنکشن بھی ایک جیسا ہے، اور دیکھنے میں بھی ایک جیسا ہے۔ دکاندار سے پوچھتے ہیں موبائل کتنے کا، کہتا ہے 20,000 روپے۔ ایک دوسرا موبائل نکالتا ہے دوسرے کھانے سے، آپ پوچھتے ہیں یہ والا کتنے کا ہے، تو کہتا ہے کہ 60,000 روپے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو سمسنگ سے ملتا جلتا ہے، اس میں تو وہی فنکشن کام کرتا ہے جو سمسنگ میں کرتا ہے، ویوو میں کرتا ہے۔ تو دکاندار کہتا ہے نا یہ والا جو موبائل ہے نا یہ ایپل کمپنی کا ہے۔ جب موبائل کی نسبت برانڈیڈ کمپنیوں سے ہو جاتی ہے تو چیزوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ دین کا بھی۔ آپ ابھی جمعہ سے پہلے بہت سارے حضرات مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، تو عام دنوں میں جو بھی انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کو 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے ملتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب۔ یہی نفل نماز انسان جب رمضان میں پڑھتا ہے تو 2 رکعت نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھیں گے ظہر کی نماز میں تو آپ کو 4 رکعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی ظہر کی نماز جب آپ رمضان میں پڑھتے ہیں تو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی نسبت اب رمضان سے ہو گئی، نفل کی نیت اور
نسبت اب رمضان سے ہو گئی۔ بالکل یہی معاملہ ہے، دین کا بھی یہی ہے اور دنیاوی کا بھی یہی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے جس کی جیسی نسبت ہوتی، ایک انسان مسجد میں چندہ دیتا ہے، جب کہیں پر مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں تو لوگ اینٹ دیتے ہیں، ایک اینٹ لال قسم کا 1 سے 2 کلو کا، سائز 1 سے 1.5 فٹ کا، وزن بھی ایک جیسا۔ ایک اینٹ مسجد میں لگتا ہے تو اس اینٹ کی نسبت بڑھ جاتی، وہی اینٹ شراب کھانے میں لگتی ہے، وہی اینٹ سنیما کھانے میں لگتی ہے تو اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کی نسبت اعلیٰ قسم کی طرف ہوتی ہے تو اس چیز کی نسبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو قرآن نے کہا ثانی اثنین فی الغار، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں غار ثور میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لیکن میری نسبت، عمر کی نسبت مجھ سے اتنی گہری ہے، اللہ رب العزت میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتا تو عمر کا سر اس لائق ہے کہ عمر کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا۔ حضرت فاطمہ کی نسبت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو فاطمہ کا مقام بہت بڑھ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ اب جنتی عورتوں کی سردار ہو گئی۔ جب نمازی کی نسبت حسن اور حسین کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی مردوں کے سردار ہوں گے۔ جب نسبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حضرت حمزہ اللہ اور رسول اللہ کے شیر ہیں۔ تمام صحابہ کا یہی مقام، جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اس آدمی کا مقام دنیا کے تمام عالموں، مفتیوں، پیروں، فقیروں، اولیاء، ابدال، قطب، شہید، سب سے بڑا مقام اس کا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، اندھیری رات میں جیسے ستارے چمکتے ہیں اور انسان ستاروں کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچتا ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، تم ان کے راستے پر چلو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ جیسا سچا عشق، جیسی سچی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محمد الرسول اللہ سے فرمائی ہے، روئے زمین پر ایسی بابرکت جماعت کسی نے نہیں دیکھی، نہ قیامت کی صبح تک دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز مجھے خوشبو بہت پسند ہے، دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی بہت پسند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی چند چیزیں بہت پسند ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز تمہیں پسند ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا النظر الیک، آپ کی طرف دیکھتا یہ دنیا میں سب سے پہلی پسندیدہ چیز مجھے، دوسری سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال میں آپ کے اوپر نچھاور کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کر سسک کر ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے۔ گھر کے افراد نے کہا کیا ہو گیا آپ کو، کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوں میرے اللہ میرا جتنا بھی مال ہے نا اس مال کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا، میں آپ کو اپنا مال دینا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے راز کی بات بتائی، میں اپنا مال اپنے آقا کو دینا نہیں چاہتا۔ فرمایا کیوں؟ کہا جب میں اپنا مال اللہ کے نبی کو دوں گا تو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہوگا، ابو بکر کو یہ غصہ کہ یہ بے ادبی بھی پسند نہیں۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ میرے تمام مال کا مالک محمد الرسول اللہ کو بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر کی دعا قبول فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کو ایسا خرچ کر دیتے جیسے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مال۔ یہ عشق حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات۔ جب جس دن ہجرت کرنا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں ہجرت کرنا تھا، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر کے دروازے پر آئے۔ محمد رسول اللہ چل کر ابو بکر کے دروازے پر آئے، دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹایا ابو بکر نے فوراً دروازہ کھولا، جیسے ایسا کھولا ہو جیسے وہ دروازہ پکڑ کے کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر سوئے نہیں ہو کیا، رات بہت زیادہ ہو گئی؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے کہا تھا جب ہجرت کا حکم ہوگا تو ابو بکر تم کو بھی ساتھ چلنا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر کبھی بھی سوتا نہیں، ہمیشہ گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا ہوں، نہ جانے میرے اللہ میرے آقا کب آ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے میں سوتا رہوں، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہونا پڑے اور دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے گھر آئیں اور آپ کے جتنے صحابہ دوست ہیں سب کو لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرت عثمان کے گھر جب جانے لگے نا اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تو پیچھے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کو گن رہے تھے، جتنا قدم اٹھ رہا تھا ہر قدم کو گن رہے تھے۔ پیچھے سے ایک صحابی نے فرمایا آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آپ کا جو بھی قدم جتنا بھی قدم عثمان غنی کے گھر چل کر آئے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے پابند رہتے تھے، اشاروں کے پابند۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بہت کالے تھے، اتنا کالے تھے کہ لوگ ان کو کالا کہتے بھی تھے۔ اب کالا ہونا انسان کا کوئی اپنا نقص تو ہے نہیں، کوئی کالا ہو جائے، کوئی موٹا ہو جائے، کوئی پتلا ہو جائے، کوئی بڑا ہو جائے، کوئی کسی جگہ پیدا ہو جائے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اس میں نقص نکالنا اللہ کی تخلیق میں نقص نکالنا ہے، لیکن ساتھ تھے بہت کالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ 7 بڑے توانا نوجوان قسم کے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل زوجت، کیا تو نے شادی کر لی 7؟ تو حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کالا ہوں کون اپنی بٹیا دے گا مجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت سعد کہنے لگے ہاں بالکل شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی جوان ہو پوچھا جائے شادی کرنا چاہتے ہو، کون نوجوان ایسا جو کہنا میں شادی نہیں کروں گا؟ تو حضرت سعد نے بھی کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کرا دو شادی؟ سعد نے کہا ہاں بالکل کرائیے شادی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا سعد قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کے پاس جا۔ کیا کہا؟ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کے پاس جا، وہ قبیلہ ثقیف کا سردار ہے، اس کی ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے اور بڑی خوبصیرت بھی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے قبیلہ بنو ثقیف کے سعد کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا اور آپ کی جو بیٹی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ وہ بڑی حسین و جمیل اور یہ اپنے قبیلے کا سردار بولا تو اتنا کالا اپنی بیٹی سے کیسے میں شادی کر سکتا ہوں؟ گھر میں جو نوجوان بچی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچی سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، سردار کی بیٹی نے اللہ کے نبی کے پیغام کو سن لیا اور باپ انکار کر رہا تھا۔ جب ساس سے انکار کر دیا بادشاہ قبیلہ ثقیف کے سردار نے، بیٹی گھر سے نکلی اور اپنے باپ سے کہا دنیا کی تمام عورتیں اس بات پر فخر کرتی ہیں میرے باپ نے خاوند کا انتخاب فرمایا ہے، میں دنیا کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر کہوں گی میرے شوہر کا انتخاب محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ میں تم کو چھوڑ سکتی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ صحابیات کا عشق ہوتا ہے۔ تمام صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، محبت کا انداز جدا ہوتا تھا۔ صحابی کیسے محبت فرماتے؟ حضرت ابو بکر فرماتے تھے النظر الیک، میں چاہتا ہوں ٹکٹکی باندھ کر محمد الرسول اللہ کو صبح و شام دیکھتا رہوں۔ ایک دوسرے صحابی فرمانے لگے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ حضرت عمرو بن عاص فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسا روب ایسا جلال ہوتا تھا میں ٹکٹکی باندھ کر کبھی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ ابو بکر بھی محبت کرتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں۔ ادب کا دوسرا زاویہ یہ ہے، صحابی فرماتے ہیں روب کی وجہ سے میں نہیں دیکھ پاتا۔ ان کا اس اسلوب الگ ہے، ابو بکر کا اسلوب محبت کرنے کا الگ۔ ہر صحابی کی یہ قسمت ہوتی تھی، ہر صحابی آخری یہ تمنا کرتا تھا کاش جب میں اس دنیا سے جاؤں میری گود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو۔ لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں نا جب میرا انتقال ہو جائے، کیا فرماتے تھے؟ جب میرا انتقال ہو جائے، رات کی تاریکی میں انتقال ہوگا تو محمد الرسول اللہ کو خبر مت دینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ ہر صحابی کی تو یہ معراج ہوتی تھی کہ میری جنازے کی نماز محمد الرسول اللہ پڑھائیں، میرے جنازے میں شرکت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، میرے قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ تو فرمانے لگے صحابی میں چونکہ ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میرے راستے میں بہت سارے دشمن پڑتے ہیں، جس وادی پہاڑ کے جس علاقے میں رہتا ہوں نا موذی قسم کے جانور ہیں، رات کی تاریکی میں اگر میرا انتقال ہوگا میرے آقا کو مت بلانا، کہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے دشمن آپ کو تکلیف پہنچا دے، کوئی جانور آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ ہر صحابی محبت کرتا تھا، طریقہ الگ ہوتا تھا، زاویہ الگ ہوتا تھا۔
ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک دانت شہید ہو گیا تھا غزوہ احد، اور اس دانت کے شہید ہونے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون ٹپکنے لگا، آپ کی داڑھی خون سے تر ہو گئی، آپ کا جھبہ مبارک خون سے تر ہو گیا۔ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی، کانوں کان لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کو خبر ملی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں شہید ہو گئے، ام سلیم کہتی ہیں میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر احد پہاڑ کی طرف بھاگتی ہوئی گئی، جو بھی راستے سے آتا ہر ایک سے پوچھتی ما بال محمد، محمد کا کیا حال؟ صحابی فرماتے مجھے تو نہیں معلوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں تھے، ہاں اتنا معلوم ہے جس احد کے پہاڑ سے میں آ رہا ہوں وہاں تیرے باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلیم ٹس سے مس نہیں ہوئی، اپنی سواری کو اور آگے بڑھائی۔ دوسرے صحابی ملتے، ام سلیم پوچھتی ہیں ما بال محمد، وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر تھے، جس راستے سے میں ہو کر آیا ہوں وہاں تیرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلیم ٹس سے مس سواری کو اور تیز سے اور دوڑایا، ایک صحابی سے فرمانے لگی ما بال محمد، محمد کا کیا حال ہے؟ صحابی فرمانے لگے حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھلا رہے، جو خون نکل رہا ہے اس خون کو صاف کر رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نا ام سلیم نے اپنی آنکھ پر ایک پٹی باندھ لی، اپنی سواری سے اتر گئی اور آنکھ میں پٹی باندھنے کے بعد ام سلیم کہنے لگی اب یہ آنکھیں محمد الرسول اللہ کو دیکھے گی، دوسرا کسی کو نہیں دیکھے گی۔ وہ احد کے مقام پر جب گئیں، لڑھکتے ہوئے، گرتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہوئے جب آقا کی نگاہ ایک عورت کے اوپر پڑی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا دیکھو کون دیوانی آ رہی، دیکھو کون دیوانی آ رہی، یہ نابینا ہے یا دیوانی ہے۔ جب بلایا گیا ام سلیم کو کہ محمد الرسول اللہ یہاں زخمی پڑے ہوئے ہیں، ام سلیم سے آقا نے فرمایا تو کون ہے؟ سلیم فرما ام سلیم کس حال میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں۔ ام سلیم اپنے آنکھ سے پٹی کھولتی ہیں اور ایک تاریخ ساز جملہ کہتی ہیں، ام سلیم کہتی ہیں ما بال محمد کل مصیبت سہل ما بال محمد، ہر مصیبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دنیا کی ہر مصیبت آسان۔ ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا تن، اپنا من، اپنی بیوی اور بچے کو قربان کر دینے والے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، ان سے ادب سے بات کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ جیسے آسمان میں ستارے کی روشنی دیکھ کر ایک مسافر اپنی منزل تک پہنچتا ہے، دنیا میں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان کی اقتدا کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے غلیظ ترین انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی لعین، مردود، ذلیل انسان کو دیکھو میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، بغض رکھے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہو تم پر اللہ کی اور رسول اللہ کی لعنت۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے کوئی وی آئی پی انسان ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد سیکورٹی کا سسٹم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بڑے انسان کو ٹارگٹ بنانا ہے
جب کوئی دہشت گرد کسی بڑے انسان کو ٹارگٹ بناتا ہے، اس کے ارد گرد جو سیکورٹیاں ہوتی ہیں پہلے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ VIP انسان ہے وہاں تک میں پہنچ سکوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے مقدس ترین ہستی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس نے صحابہ کی ذات پر انگلی اچھاڑی، کیچڑ اٹھایا، ان کو زخمی کیا، وہ کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ تک پہنچنا چاہتا۔ ہم کو جو دین ملا وہ صحابہ کی وجہ سے ملا، جو نماز ملی صحابہ کی وجہ سے ملی، قرآن ملا صحابہ کی وجہ سے ملی، معاشرت ملی صحابہ کی وجہ سے ملی، اللہ اور رسول اللہ کی محبت صحابہ کی وجہ سے ملی۔ صحابہ کو مشکوک کر دینا پورے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے پر زندہ رکھ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔